بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما یعملون محیط صدق اللہ العظیم۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جانی دشمن ہوتے ہیں، مالی دشمن ہوتے ہیں، اور ایک دشمن ہمارا فکری اور اعتقادی دشمن ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ مسلمانوں کے جان و مال کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے جان و مال سے عداوت کی جا رہی ہے، ان کے وجود سے دشمنی کی جا رہی ہے، اور ان کی نسل کشی اور ان کے خاتمے کی جد و جہد جاری ہے۔ صرف اسرائیل ہی دشمن نہیں، جتنے لوگ خاموش طریقے پر اپنے اپنے ملکوں میں موج مستی کرتے ہوئے صرف اسے قوت فراہم کرتے جا رہے ہیں اور اس سے یہ کام لے رہے ہیں، وہ سب مسلمانوں کے جان مال کے دشمن ہیں۔ مسلمانوں کو ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے جان مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وجود ہے تو سب کچھ ہے، وجود نہیں ہے تو کیا ہے۔ اسلام نے اس دشمن کے مقابلے میں بھی ہم کو کھڑا کیا ہے، لیکن ایک اور جنگ ہوتی ہے، سرد جنگ ہوتی ہے، خاموش لڑائی ہوتی ہے اور پوری قوت کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اس لڑائی میں، اس جنگ میں عدو دکھائی نہیں دیتا، دشمن سامنے نہیں ہوتا، اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور وہ ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد کے ساتھ دشمن، توحید، رسالت، آخرت، مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، مسلمانوں کی اپنے نبی کی اطاعت گزاری، یہ جو دولتیں مسلمانوں کے پاس ہے، یہ معنوی دولتیں، یہ اخروی دولتیں، یہ سب سے بڑی دولتیں، ان دولتوں کے دشمن بھی برابر اس کو چھیننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے قائدین کی ذمہ داری، قائد سیاسی ہوں، قائد سماجی ہوں اور قائد مذہبی ہوں، تینوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے سماج پر گہری نظر رکھے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ان کے جان مال کے دشمن بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دین ایمان کے دشمن اپنے پر پھیلا نہ سکیں، کوشش کر نہ سکیں، مسلمانوں میں گھس نہ سکیں، مسلمانوں کی عوام کو، مسلمانوں کی خواتین کو، مسلمانوں کے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش نہ کر سکیں، کریں تو کامیاب نہ ہوں۔
یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اب اس وقت پہ جو سماجی کارکن ہیں اور ان کے بہت سے کارنامے ہیں، لیکن انہیں دینی رہنمائی حاصل نہیں، ان کے ساتھ علم کا توشہ نہیں، ان کو کیسا سمجھ میں آتا ہے ویسے کچھ مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں جیسا ان کے سمجھ میں آتا ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی، وہ قوم یہ کر رہی ہے، وہ قوم ایسا کر رہی ہے، قوم ہم بھی ایسا کریں، بس ایسے ان کی قوت اتنی ہی ہوتی، علم ان کے پاس نہیں۔ اور جو سیاسی رہنما ہے وہ ان سے بدتر حالت میں، ان لوگوں کو تو صرف سیاست ہی معلوم ہے، اور اس سیاست میں بھی کتنے مخلص ہیں اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر 20% مسلمانوں کا بھلا کر لیتے ہیں تو 80% اپنا ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو نہ سیاسی قائدین سے اس میدان میں کوئی امید ہے اور نہ سماجی قائدین سے کوئی امید ہے۔ اب چوطرف سے ذمہ داری پلٹ کر آتی ہے تو آپ لوگوں پر ہی آ جاتی ہے۔ یہ سب مسلمانوں کا سیاسی شعور بھی سنبھال کے رکھو، آپ ہی رکھو، بالکل بے شعور ہے۔ الیکشن ہے تو ووٹ ڈالنے کا شعور بھی نہیں ہے، کمانے کا شعور بھی نہیں ہے، اپنے سماج کو تعلیم یافتہ بنانے کا شعور بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ دنیا ہی اچھی رکھ لو، اپنی دنیا ہی بڑھیا کر لو، عمدہ کر لو۔ مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی کیوں ناقص رہے، کمزور رہے، محتاج رہے؟ آپ لوگوں کو دین نہیں سمجھ میں آتا تو دنیا تو اچھی کرو، تو وہ بھی ان کو نہیں سمجھ میں آتا، آپ کو ہی سمجھانا پڑے گا۔ آپ سمجھائیں گے تو تعلیمی بیداری آئے گی۔ کیوں؟ ایک مثال، ایک انگریز نے ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی تاریخ مرتب کی ہے، ان کی موجودگی میں جو علماء سرگرمیاں چل رہی تھیں اور وہ ہندوستان پر حکمراں تھے، وہی علاقوں کے ذمہ دار تھے، وہی گورنر تھے، ان کی موجودگی میں تو آنکھوں دیکھا حال آزادی کے بعد وہ اپنے وطن میں آرام سے بیٹھ کے مرتب کیا۔ اس میں ایک بات بتائی اس نے کہ عوام کو ہمارے خلاف سرگرم کرنے کے واسطے مسلم علماء لال چوک پر، جامع مسجد کے سامنے پبلک کو جمع کرتے تھے اور تقریر کرتے تھے، اور قرآن حدیث پڑھ کر ہم سے لڑنے کے لیے ان کو تیار کرتے تھے۔ تو ان کی تقریر ختم ہو جاتی تو یہ جو مجمع ہوتا تھا وہیں سے ہمارا کٹر دشمن بن کر نکلتا تھا، اور کام میں ان کے آزادی کی جنگ میں شریک ہو جاتا تھا۔ غیر مسلم کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، ان لوگوں سے اپیلیں کی جا رہی تھی، ان کے قائدین ان سے بات چیت کر رہے تھے، تو یہ دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی مذہبی کتابوں کے ذریعے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس قوم پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو تجربہ اس نے لکھا ہے، آنکھوں دیکھا حال، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہتھیار ہے وہ کسی کے پاس نہیں، اور وہ ہے قال اللہ قال الرسول۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے، حدیث میں ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے، تو اس کا ایمان بن جاتا ہے، اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، وہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب ہم ہر جگہ یہ بات کہہ رہے ہیں علماء سے، اس قوم کا سیاسی شعور بھی
آپ کے علاوہ کوئی بیدار نہیں کر سکتا، اس قوم کا سماجی شعور بھی آپ کے علاوہ کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ اب مذہب کے ٹھیکیدار تو آپ ہیں ہی، مذہب تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے کہ مذہب ان تک پہنچانا ہے، مذہبی سرگرمی پیدا کرنا ہے، شعور بیدار کرنا ہے۔ تو ہم ایک کام کر رہے ہیں، اور دو میدان میں ذرا ہم پیچھے ہی ہیں۔ بعض لوگ تو جو پیچھے ہیں وہ کاہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے پیچھے ہیں، سمجھتے سب ہیں۔ اب بعض تو ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ 8-8 10-10 برس پڑھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم کو یہ سب چیزوں سے مطلب نہیں، ایسے کہتے ہیں۔ ابھی کچھ نوجوانوں نے مہاراشٹر کے ایک علاقے سے، جو ان کے ہاں قریب میں 20 تاریخ کو الیکشن ہے، اب پورے ملک کے لیے سب سے اہمیت کا حامل الیکشن ہے، یہاں شکست یہاں فتح، وہ بھاجپا کے لیے اور مسلم دشمنوں کے لیے اب ان کی عزت کا سوال کر دیا ہے۔ مسلمان جد و جہد کر رہے، کوشش کر رہے جتنی کر سکتے، علماء رہبری کر رہے۔ تو ایک علاقہ ہے اچھا خاصا مسلم اکثریتی علاقہ ہے، تو نوجوانوں نے چاہا کہ بھئی یہاں کے جو با اثر عالم دین ہیں، اکثریت پر ان کی بات چلتی ہے، لوگ انہی کو مولانا صاحب کہتے ہیں، انہی کی مانتے ہیں، تو ان سے جا کر خواہش کی کہ آپ تھوڑا سا اشارہ کریے کہ فلاں امیدوار جو ہے وہ ہمارے لیے زہر ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ مسلم دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے، اگر وہ جیت جائے گا امن سے رہنا مشکل ہو جائے گا، لہذا اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا ہے وہ امن پسند ہے، ہمارا خیر خواہ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ فتنہ پسند نہیں۔ تو یہ چھوٹی مصیبت ہے، اس چھوٹی مصیبت کی طرف ذرا رجحان پیدا کر۔ تو انہوں نے ان نوجوانوں کو بھی یہی جواب دیا، اور وہ امیدوار آ کے ملا تو اس کو بھی یہ جواب دیا کہ ہم لوگ تو بھائی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، ہم لوگ تو صرف اپنی آخرت کی بات کرتے۔ تو بچے سب پریشان ہیں کہ یہ صورتحال پر کوئی بھی ووٹ ڈالنے بھی نہیں جائے گا، کیونکہ لوگ سب ان کی مانتے ہیں، مسلمان۔ اور مسلمانوں کا قائد ایسا ہے جس کو آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ سیاست بھی دین ہے اور دین کا ایک حصہ ہے، اسے نہیں معلوم ہو سکا۔ وہ کون سا دین جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں سے لایا ہے وہ دین۔ تو ایسے لوگ موجود ہوں گے مسلمانوں کے سماج میں، جن کی تنگ نظری، جن کی بے شعوری حد سے گزر گئی ہو، تو وہ بے شعور قوم کو شعور کیسے پیدا کر سکے؟ قوم کا شعور کیسے بیدار کرے گا؟ خفتہ کہ کنت بیدار، سویا ہوا سوئے ہوئے کو کیسے جگا سکتا ہے؟ یا خود ہی قائد سویا ہوا ہے، اور قوم کو کیسے جگائے گا، اور کیسے ان میں شعور پیدا کرے گا؟ اور اتنے حالات کے بعد، اتنی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد یہ صورتحال ہے۔ اتنا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ کے پاس علاقائی ذہنیت جو ہے وہ غالب ہے۔ بھاجپا کو یہاں اتنا بالوں پر پھیلانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن جڑیں ہیں، ان کی ذہنیت موجود ہے، ان کے لوگ موجود ہیں، انڈر گراؤنڈ کاروائیاں اور ذہن پھیلانا وہ سب چل رہا ہے، لیکن فی الحال امن ہے کہ حکمرانوں کو لڑانے جھڑانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی، اس لیے کام چل رہا ہے، اور آپ کو سیاسی شعور کی ضرورت کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ہم سوائے جوتے کھانے کو کچھ نہیں کریں گے۔
اس لیے مسلمانوں کا شعور اس حوالے سے بھی زندہ رکھنا آپ کی ذمہ داری، ان کو صورتحال سے آگاہ رکھنا، انہیں اس کے اچھے برے سے خبردار رکھنا، ان کو خبردار۔ حضور علیہ السلام رہتے مدینے میں تھے، لیکن اطراف و اکناف کے دور دور تک، شام تک، جہاں حجاز کی سرحد ختم ہو جاتی، سرحدوں پر کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں، بالکل اپڈیٹ آپ کے ساتھ، تازہ خبریں حضور علیہ السلام، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، سب خبریں۔ رہتے تو مدینہ منورہ میں تھے، امن و امان تھا، دین سکھا رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، نمازیں پڑھا رہے تھے، لوگوں کو تربیت کر رہے تھے۔ لیکن کیا آپ اتنے بے شعور و بے خبر رہ کر جی رہے تھے کہ بھئی جو بھی ہوگا ہوگا اللہ کی طرف سے، ہمیں تو بس دین پہ چلنا ہے؟ ایسا تو نہیں تھا۔ اسوہ تو حضور ہی ہیں ہمارے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا اسوہ حسنہ ہے، ہر چیز میں، ہر جگہ ہمیں آپ کو مد نظر رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ تو دشمن ہمارے دین ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور امن و امان کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے کام کریں، مسلمان یہیں پر ہیں، آپ انہی کے قائد ہیں۔ تو اس وقت ہندوستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس سے بھی باخبر رہنا چاہیے، اور اس لائق رہنا چاہیے کہ ہمارے بولنے پر لوگ ادھر کے ادھر ہو جائیں، ادھر جھکے ہوئے ہوں تو ادھر جھک جائیں، ایسا ہو جانا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے بنگلہ دیش میں، ان کا نام تو حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ حافظ جی حضور کے نام سے مشہور تھے۔ حافظ جی حضور، ڈھاکہ میں، بڑی عمر، 100 برس سے بھی زیادہ عمر پائی، انتقال ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھی، اور تھے تو ایک بزرگ آدمی، صوفی پیر صاحب، مولانا صاحب، بس۔ لیکن سماج پر اور عوام پر ان کا اثر یہ تھا کہ وہ 2 حکومتیں چلتی رہتی تھی وہاں پر، کبھی یہ کبھی یہ۔ تو حافظ جی ادھر کہہ دیں تو ادھر، ادھر کہہ دیں تو ادھر، بیٹھے رہتے تھے اپنی مسجد میں ہی اور اپنے جھوپڑے ہی میں، لیکن ملک کی حکومت ان کے اشارے پر بن جاتی۔ عوام پر اپنا رسوخ بنانا بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ آپ کا رسوخ نہیں ہے تو آپ ان کا ایمان بھی کیسے بچائیں گے، آپ ان کی دنیا بھی کیسے بچائیں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہمارا عوامی رابطہ نہ۔ آج ہر تنظیم پریشان ہے، تنظیم العلماء ہو یا جمعیت العلماء ہو یا بشارم میں بہت برس پہلے ایک جمعیت المؤذنین بھی بنی تھی، پتہ نہیں پھر اس کا کیا ہوا، پروگرام کے لیے وقتی طور پر بنی تھی، نہیں تو ان لوگوں نے بھی ایک فکر کے تحت بنی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ سب لوگ یہ کام کر رہے، وہ کام کر رہے، وہ کام کر رہے، ہم لوگ مؤذن لوگ ہیں، ہم بھی تو کچھ دین کا کام کریں، تو کیا کریں؟ تو اس وقت انہی لوگوں نے بتایا تھا کہ مؤذنوں نے مل کر کے ایک اپنا جوڑ بنا لیا ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسکولوں میں بچوں کی مذہبی تعلیم کا کوئی بندوبست کرے۔ تو اب تک اتنے اسکول میں اب ہم جا کے کچھ پڑھا کے آ جا رہے ہیں۔ ایسی بات برسوں ہو گئے، کافی برس پہلے کی بات ہے، ان کے بھی کچھ سمجھ میں آیا، اور سب کو آنا ہی چاہیے، اور سب کو فکر ہونی ہی چاہیے، ہر طبقے کو۔ تو مؤذنین بیچارے یہ سوچے کہ نہ حفاظ میں ہمارا شمار ہوتا ہے، نہ علماء میں شمار ہوتا ہے، ہم مؤذن بھی تو کیا کریں اس امت کے واسطے، صرف اذان ہی دیتے رہیں یا امت کی کوئی خدمت بھی ہم سے ہو سکے۔ تو ایسے سب کو سوچنا چاہیے، ہر طبقے کو۔ میں ایک بہت جگہ یہ مثال دیا کہ دیکھو ان لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئی، ہم لوگ بھی کچھ کرنا چاہیے، حالات خراب ہو رہے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ تو خیر جتنے بھی ہمارے پاس تنظیمیں ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تنظیم جو ہوتی ہے
وہ کام کو مستحکم کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کا نام ہی تنظیم ہے، نظم پیدا کرنا، جوڑنا اس کو، یہ اس کے لیے ہوتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تنظیم، جمعیت، جماعت، انجمن، کسی بھی جوڑنے کی بات آتی ہے تو ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب نظم جو ہے وہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ سب جڑے رہیں اور ایک حکمت عملی سے کام ہو اور خوب برکت ہو. لیکن جیسے ہی جوڑنے کا یہ کام سامنے آتا ہے تو ٹوٹنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر مسئلہ عہدوں کی تقسیم کا ہو جاتا ہے. پھر مسئلہ میری نہیں مانے، تمہاری نہیں سنے، اور نہیں کرے، میں بولا تو مشورہ دیے جنہیں انہوں ایسا کرے تو کوئی بھی سمجھ رہی نہیں میرے کو. نکل گیا اور 2-4 ساتھیوں کو نکال کے دوسری تنظیم. تو یہ تنظیمیں بنتی رہیں گی، امت میں پھوٹ پڑتی رہے گی، ہوگا کچھ بھی نہیں. کام جب ہوتا ہے جبکہ تنظیم کا مقصد پورا ہو، اور وہ مقصد ہے کام کرنے والوں کا اتحاد، کام کرنے والوں کی فکر کا، نظم کا، سوچ کا اتحاد. اب اس اتحاد پہ کام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور کام کرنا ہے. اصل چیز تو کام ہے. آپ متحد نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی آپ لوگوں کے سامنے. آپ لوگ قائدین ہیں، خواص امت ہیں، علماء ائمہ ہیں، آپ قوم کے رہنما ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا لقیتم فئۃ، کوئی تم سے بھڑ جائے تو ہمارے جسموں سے بھڑنے والوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہمارے ایمان سے بھڑنے والوں کی ہے. اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی سے بھڑ جاؤ، جب تم کسی کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ، مقابلے کی نوبت آ جائے، تو کچھ کرنے کے کام ہے وہ کر لو تو کامیابی ملے گی، ورنہ مشکل ہے. اور وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ فَاثْبُتُوا، عزائم کے اعتبار سے مضبوط رہو، ارادے پختہ ہونے چاہیے، اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں یہ کام، میں یہ جنگ جیت سکتا ہوں، یہ اعتماد ہونا چاہیے. جو ڈاواڈول ہے وہ تو بچنے کی کوشش کرے گا، مقابلہ تھوڑی کرے گا، اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا. اور جو پر عزم ہے وہ بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ ٹکرانے کی کوشش کرے گا، مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا. فَاثْبُتُوا کا تعلق جسمانی قوت سے ہے، مادی قوت سے. لیکن صرف مادی قوت بھی کام نہیں آتی. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تعلق مع اللہ کی قوت کے بغیر ہم اپنی دینی جنگوں میں جیت حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو بہت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ سفر جہاد میں کثرت سے ذکر کرتے تھے. نحن اذا صعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا، بس پورا سفر ذکر اللہ کے ساتھ. کیوں کہ صرف مادی قوت کافی نہیں ہے مقابلے کے لیے، روحانی قوت چاہیے. مادی تو سامنے والے کے پاس زیادہ ہے تو اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ صحابہ کے پاس نہیں تھے اسباب، اور مشرکین مکہ کے پاس بہت اسباب تھے. تو مادی مقابلے کے لیے بھی ریڈی ہیں، لیکن اسباب ہمارے کم ہیں، ان کے زیادہ ہیں. تو یہ کمی کو بھرنا ہے نا، تو کیسے بھریں گے؟ نہ پیسہ ہے نہ اسلحہ ہے آپ کے پاس، کیسے اس کو بھریں گے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہ ذکر کی قوت اس مادی قوت کے مقابلے میں غالب آ جائے گی، فلاح پا جاؤ گے، تم کامیابی ملے گی. اور تیسرا کام ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو کسی بھی کام میں، چاہے وہ دین ہی کا کام. بسا اوقات کام دین کا ہوتا ہے لیکن احکام ملحوظ نہیں رہتے. جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ہمارے سیاسی سماجی خدمت گزار ہیں،
مخلص تو ہیں قوم کے حق میں، لیکن احکام کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ بھی گڑبڑ کرتے رہتے ہیں۔ ارادے نیتیں تو ان کی بھی اچھی ہوتی ہے، بھائی ہماری قوم کو خوش کرنا، ہماری قوم کو خوش کرنا، کچھ کرنے جاتے ہیں اور احکام کو ملحوظ نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے تیسری جو ذمہ داری ہوتی ہے جنگ میں، اللہ رسول کی اطاعت، شریعت و سنت سے نہیں ہٹنا، اسی پہ قائم رہنا۔ ہمارے طریقے جو ہوں، ہمارا انداز جو ہو، اس میں کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں ہو۔ شریعت کی خلاف ورزی بھی بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت بڑا پروگرام ہو کوئی جس سے سماج کو اور خود حکمرانوں کو کوئی پیغام دینا ہو، تو اس کے اندر آپ میڈیا کو بلا لو، لیکن آپ مسجد میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ویڈیو بنانا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سیکریٹ مشورہ کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو کام تو ہوگا نہیں ہوگا اللہ عالم، لیکن پورے سوشل میڈیا پر آپ کے مشورے کی اطلاع آ جائے، اور وہ بھی تصویروں کے ساتھ، تصویریں بھی 10 20 ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ ایسے کھیل تماشا کرنے والے امت کے لیے میدان میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی میڈیا ہی علماء ہے، ایسی میڈیا کے بندے ہیں، یہ بندوں کی خدمت گزار نہیں۔ آپ میدان میں اترو، محنت کرو، کام کرو۔ آپ کا دشمن ایک ایک کا ذہن بنا کے مرتد کرتا چلا جا رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے خالی فوٹوز لے رہے ہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو نکما کر دیا۔ آپ کے میدان میں کون کام کر رہا ہے؟ آپ نہیں ہیں میدان میں، آپ صرف اسٹیج پہ ہیں۔ میدان میں دشمن کے نمائندے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ ایک ایک آدمی سے ملتے ہیں، وہ جلسے نہیں کرتے، وہ پروگرام نہیں کرتے۔ کتنی میٹنگوں کی خبریں ہیں رشاد خلیفہ کے لوگوں کی، کتنے واٹس ایپ پہ ہیں وہ لوگ، کس قدر آپ کے سوشل میڈیا پہ ہیں؟ نہیں، مگر گھر سے گھر جو ہے، پہلے کہتے تھے چراغ سے چراغ جلتا ہے، لیکن یہاں چراغ سے چراغ بجھایا جا رہا ہے۔ یہ چراغ بجھا، وہ چراغ بجھا، وہ چراغ بھیجا۔ میں نے مولانا سے کہا کہ بھائی 100 آدمیوں کا اطلاع تھی مجھے، اب پتہ نہیں 10-12 سال کتنے سال ہو گئے، جب ویلور کے علماء ایک مسجد میں فجر کی بعد بیٹھے تھے، پروگرام ہی میں بیٹھک رکھی، ہم بھی تھے۔ اس وقت مذاکرہ ہو رہا تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ ایک نیا فتنہ یہاں پر شروع ہے۔ علماء نے بتایا ایک نیا فتنہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ پڑھا لکھا طبقہ، ایجوکیٹڈ نوجوان، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں شرک ہوتا ہے، اس لیے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اب وہ لوگ الگ کچھ نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، الگ اپنا چلا رہے ہیں۔ ایسے ہوتے ہوتے ہماری اطلاع کے مطابق 100 تک تعداد ان خیال کے لوگوں کی ویلور میں پہنچ گئی۔ اس وقت یہ علماء کی فکر تھی۔ آج مولانا کہہ رہے تھے، وہ چلے گئے ختم نبوت کے پروگرام میں، تو انہوں نے اس کی تشویش ظاہر کی کہ یہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی وہ 10-12 سال پہلے 100 تھے، تو اس کو ہم سب مل کے مٹا نہیں سکے۔ تو وہ بولے کہ وہ 100 نہیں، اس کے آگے کئی زیرو لگ گئے ہیں۔ ایسے پھیل رہا ہے فتنہ، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے پھیل رہا ہے۔ یہ بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نکتے کی بات کیسے پھیل رہا ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کو سمجھیے۔ پبلک میں آپ نہیں ہیں، پبلک میں آپ نہیں ہیں، پبلک میں وہی لوگ ہیں جو ان سے رابطے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ملتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ آج اس کا آدمی سمجھاتا ہے، کل قادیانی سمجھاتا ہے، کوئی عیسائی سمجھاتا ہے، کوئی آ کر کے گوہر شاہی سمجھاتا ہے، کوئی فلاں فلاں فلاں۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور جس میں مختلف ریاستوں سے
کام کرنے والے علماء ختم نبوت کے جمع ہوئے تھے. تو جو ٹیمل علاقہ ہے، ہم لوگ تو اردو والے علاقے میں، جو ٹیمل علاقہ ہے، اس ٹیمل علاقے سے ایک مولانا صاحب آئے تھے، فاضل دیوبند، نوجوان، بہت سرگرم. تو انہوں نے کہا کہ 23 ارتدادی فتنوں کا سامنا ٹیمل علاقوں میں ہے، اور ہم نے ان کو نوٹ کیا اور اس سلسلے میں جو ممکن کوششیں کریں. 23 فتنے ایسے کہ جو جڑ جائے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا، مرتد ہو جائے گا خارج اسلام. اور اندرونی فتنے گمراہیاں تو چھوڑو، ابھی ہم اس کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ چلو کیسا بھی ہوگا تو مسلمان تو ہے. نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان سے اللہ تک بھیج دیا جائے گا، جیسا بھی ہوگا اللہ کریم ہے، رحیم ہے. تو ہم نے اندرونی فتنوں کو فی الحال چھوڑا ہوا ہے. بیرونی فتنے جو آدمی کو خارج اسلام جہنمی ابدی بنا دیتے ہیں، اس کی فکر میں لگے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے اور چونکہ ٹیمل علاقہ ہے، علماء کی کثرت نہیں ہے، اور جو ہیں وہ فکر والے نہیں ہیں، اہل حق نہیں ہیں جن کو اس کی فکر ہو. اب تو روٹی پارٹی کے اندر لگے رہتے ہیں. ایسے ہے جو لوگوں کو اور جاہل بناتے ہیں. ہمارا طبقہ علماء دیوبند کا، اس کو فکر ہے لوگوں کی ہدایت کی، کہ لوگ صحیح رستے پہ آ جائیں، عقیدے صحیح ہو جائیں، دین پہ جم جائیں، گمراہیوں سے بچ جائیں. تو میرے دوستو، میں یہ بات آپ سے کئی مرتبہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ ایک دفعے اکیلے میں خود غور کر لیجیے. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عوام میں آپ نہیں ہیں. آپ غور کر لیجئے، 10 دفعے غور کر لیجئے، آپ نہیں ہیں. آپ سے مراد علماء دیوبند، ان کی نمائندگی کرنے والے عوام میں نہیں ہیں. عوام میں اگر کوئی آپ کی نمائندگی کرنے والے ہیں تو یہ نماز روزے کی دعوت دینے والے ہمارے دعوتی بھائی ہیں، اور وہ بڑی تعداد میں بھی ہیں، اور ان کا زیادہ رابطہ عوام سے ہے، اور عوام پر محنت کر کے نمازی بنا رہے ہیں، داڑھی ٹوپی پر لا رہے ہیں، اور ان کی کوشش کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ہم ان کی کوششوں کی ناقدری بھی نہیں کرتے. لیکن سچائی جب بولنی پڑتی ہے تو بولنا ہی پڑتا ہے، کتمان تو نہیں کر سکتے. وہ یہ کہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنا دیں، عقیدے کو پھیلانا، بدعقیدگیوں کو ختم کرنا، سماجی شعور پیدا کرنا، کاروبار حلال و حرام کی تمیز دلانا، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اسلامی زندگی گزارنا، اولاد کی اسلامی اعتقادی تربیت کرنا، اور محنت مزدوری، لین دین، معاملات میں شریعت کا احترام کرنا. یہ عنوانات ان کا موضوع بحث نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر کام کرے. ان کو ایک شروع ہی سے احتیاط رکھی ہمارے اکابر نے کہ بھئی چونکہ ہم عوام سے کام لیتے ہیں تو ان کو صرف قطعیات کی دعوت کا ذمہ دار بنایا جائے کہ بھئی وہ قطعیات کی دعوت دے. بس نماز پڑھنا ضروری ہے، سب سے نمازی بن جائیں لوگ. تو ہمارا طبقہ ہے موجود، لیکن ان کے ذمے یہ کام نہیں ہے، آپ کے ذمے ہیں، اور آپ وہاں موجود نہیں ہیں. تو کیسے ہوگا؟ تو کوئی بھی نہیں ہے. میں ہر جگہ کی، پورے جنوب کی خصوصاً اور شمالی ہندوستان کے بھی ریاستوں کا جہاں تک میں گیا ہوں، جنوب میں تو ہر جگہ گیا ہوں الحمدللہ، چھوٹے علاقوں سے لے کے بڑے بڑے شہروں تک. پبلک میں علماء دیوبند کی نمائندگی نہیں ہے. ایجوکیٹڈ طبقے میں آپ کی نمائندگی کما حقہ نہیں ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ جو علماء سے مانوس ہیں تو ادھر سے جا کے ہوئے ہیں، آپ کی طرف سے وہاں کیا گیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں ہم سے جڑے ہوئے، لیکن وہ ان کی فکروں سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کی فکروں سے وہاں پر کیا پہنچتا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جلسہ کرنے سے
عوام بہت بڑی اکٹھی ہو جاتی ہے. رات ماشاءاللہ پوری مسجد بڑی ہوئی تھی مرکز کی، تو یہ جتنے بھی آئے آپ یقین مانیے میرا تاثر و تجربہ یہ ہے وہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ گمراہ ہونے والے نہیں. وہی لوگ آئے ہیں بیان سننے کے لیے. مولانا صاحب حیدرآباد سے آئے تو بیان سنو بھائی، وہ کہیں گے ہمیں تازگی ایمان ہو جائے گی، دین اور ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو یہ تو ایمان کی فکریں کرنے والے لوگ ہیں. جو ایمان سے بے فکر ہیں وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنے علماء ہیں، کون جا کے ملتا ہے ان سے؟ کس کے رابطے میں کتنے جہلا ہیں؟ کتنے مارکیٹ میں سبزی بیچنے والے آپ کے دوست ہیں؟ کتنے مسلمان مزدور ہیں وہ اور آپ سے تعلق میں رہتے ہیں؟ آپ ہمارا نہیں ہے وہاں پر. انہی لوگوں کو جو علماء سے کٹے ہوئے ہیں یہ اہل باطل اپنے سے جوڑ لیتے ہیں، انہی کو جوڑ لیتے ہیں، انہی میں سے بنتے ہیں. آپ تو خواص ہیں. میں رات والی بات کر رہا ہوں، اس میں عوام بھی تھی، بہت بڑی تعداد تو عوام ہی تھی. وہ عوام چونکہ علماء سے جڑے ہوئے ہیں، مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، بیان میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، علماء کی باتیں سنتے ہیں، ان پر خطرہ اتنا نہیں. اگر ان کے لیے 10% خطرہ ہے کہ کوئی بہکا دے گا، تو جو نہیں آئے مسجد میں بیان سننے کے لیے ان پر 90% خطرہ ہے. ان لوگوں پہ ہے. ان کو میں عوام کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں کو نہیں جو مسجد آتے ہیں، جو جلسے میں آتے ہیں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں. جو نہیں آتے ان کے اوپر ہے خطرہ گمراہیوں کا. اور ہمارے لیے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک کیسے پہنچے. آنا تو ان کو چاہیے تھا، لیکن اب کیا کریں، ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے. تو جیسے کہا گیا ہے کہ وائے ناکابی متاع کارواں جاتا رہا. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ ہے مسئلہ. اب امت یہاں کھڑی ہوئی ہے، صرف لٹی ہوئی نہیں ہے، لٹنے کے احساس سے بھی محروم کھڑی ہوئی ہے کہ اس کو لٹنے کا احساس بھی نہیں. بچے مرتد ہو رہے ہیں، بیٹیاں کہیں پتہ نہیں کتنے شکوک شبہات میں مبتلا ہے، اللہ رسول کے بارے میں بدگمانیوں میں مبتلا ہے. ایجوکیٹڈ طبقہ، کالجوں کی بچیاں، مسلم بچیاں، مسلم بچے اللہ رسول کے بارے میں بدگمانیوں میں مبتلا ہے. اور سوشل میڈیا یا ان کے ساتھ میں پڑھنے والے دوست احباب جو دشمنوں کے ایجنٹ ہیں وہ ان کے ذہن یارانے میں بگاڑ رہے ہیں. اور وہ چونکہ سماج میں کھل کے بول نہیں سکتے اس لیے چھپا کے رکھے ہوئے، لیکن اگر وہ لے کے جائے تو اللہ کیا اس ایمان کو قبول کرے گا جس میں شک شبہ ہے؟ قبول نہیں کرے گا. کہنے کو مسلمان ہیں، ان کے دل مطمئن نہیں، ان کے دل مطمئن نہیں ہیں اسلامی عقائد سے. ان پر کون محنت کرے گا؟ یہ لڑکیوں پر کون محنت کرے گا جو کالج تک پہنچ گئی؟ والدین کو سوائے اس کے کہ بچی پڑھی لکھی ہو اور کوئی فکر نہیں ہے. اب پڑھتے پڑھتے ایمان جا رہا ہے تو بھی جانے دو، بچی بھی چلی جا رہی ہے تو چلے جا، مگر پڑھانا چاہیے. ان کو یہ دماغ بنا ہوا ہے، ان کو کون سمجھائے گا؟ اس لیے میرے دوستو بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم پبلک تک ہماری پہنچ ہو، رسائی ہو، عوام سے رابطہ کریں. خاص طور سے نوجوان علماء ائمہ اپنے کو ان کے ضرر سے بچاتے ہوئے ان کو متاثر کرنے کے واسطے ان کو مانوس کریں، قریب کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی بگڑ جاتے ہیں. ہم نہیں بگڑنا ہے، ہم نہیں بگڑنا. مؤثر بنیے، متاثر مت. آپ سماج سے جڑیے، سماج پر مؤثر بنیے، سماج سے متاثر بالکل مت ہوئیے. ان کا کچھ مت لیجیے، اپنا ان کو دیجیے. اس لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ نے فرمایا. حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے ملفوظات میں ہے چھپا ہوا، کہ میں جب جماعت میں نکلتا ہوں عوام کے ساتھ وقت لگانے کے لیے، تو واپس آنے کے بعد عوام الناس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اپنے دل پر غبار محسوس کرتا ہوں.
اب محسوس کرنے والے کی صلاحیت ہے وہ، ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم کو غبار کیا، ہم کو تو کالک بھی نظر نہیں آتی، اور ہم کو تو جو ہے پہاڑ بھی نظر نہیں آتا، ان کو غبار نظر آتا تھا، ان کی روحانی قوت۔ واپس آتا ہوں تو پبلک میں رہنے، عوامی مصاحبت کی وجہ سے، عوام کی صحبت کی وجہ سے میں اپنے دل پہ غبار محسوس کرتا ہوں۔ اس کو دور کرنے کے لیے یا تو رائے پور کی خانقاہ چلا جاتا ہوں، یا شیخ الحدیث صاحب کے پاس کچھ دن رہ کے آ جاتا ہوں، یا پھر سفر کا موقع نہ ہو تو مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہوں۔ تو دیکھو تدبیریں سب ان کے پاس ہیں، اور وہ تدبیریں کر رہے ہیں، مگر کون کر رہا ہے؟ جس کو اس پبلک میں رہنے سے غبار کا احساس ہوا کہ میری روحانیت متاثر ہوئی ہے، میرا تعلق مع اللہ پہ اثر پڑا ہے، تعلق مع الخلق کا، اس اثر کو ختم کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ لہذا 3 باتیں بتا رہے ہوں، یا تو خانقاہ رائے پور چلے جاتا ہوں جہاں اور کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ کرنے والے جمع رہتے، تو اس ماحول میں یہ غبار ختم ہو جاتا۔ شیخ الحدیث کے ہاں وہ ماحول صرف پڑھنے پڑھانے کا، حدیث شریف کا تھا، بھتیجے تھے، لیکن ماحول بدلنے کے لیے ان کے پاس جا کے رہ جاتا ہوں۔ اب وہ بھی نہیں تو اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کے گھر میں اعتکاف کر لوں بس، تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ اب ہم لوگ بھی کرتے ہیں کیا؟ اپنے تعلق مع اللہ کا احساس اور اس کا فکر نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے پہلے وَاثْبُتُوا فرمایا، پھر اس کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا فرمایا، پھر اس کے بعد اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آگے ہمارا سب سے بڑا روگ ہے اس کا ذکر کر دیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں متحد رہو، باہم نہیں لڑتے، دین کے خدمت گزار، دین کے خدمت گزار آپس میں بنیان مرصوص، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار۔ قرآن میں جس سد سکندری کا ذکر ہے وہ سد سکندری ہم کو بن کے رہنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے درمیان دراڑ ہے تو پھر ہم ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ چوتھی صفت تو اللہ ہی فرما رہے ہیں، لا تنازعوا، منازعہ مت کرو۔ منازعہ، آپ تو علماء ہیں، ایک دوسرے کی چادر کھینچنا، منازعہ، وہ اس کی چادر کھینچ رہا، اس کی چادر کھینچ رہا، تو لا تنازعوا، منازعہ مت کرو آپس میں، کیا ہوگا؟ 2 نقصان ہوں گے، تفشلوا، تم لوگ بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری قوت اکھڑ جائے، اب تم کام نہیں کر سکو گے۔ پھر رشاد پہ لوگ بولیں گے کہ مولوی صاحب لوگ لڑ رہے ہیں، اچھا موقع ہے ہم کام کریں، مولوی صاحب لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، اچھا موقع ہے سلفیت پھیلاؤ، بریلویت پھیلاؤ۔ ہمارا تنازعہ دوسروں کو، ہماری قوم کو متاثر کرنے کا سبب بن جائے گا۔ تنازع تو بس اتنا سا ہوا تھا نا کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی نبی کا منشا یہ ہے کہ فتح تک نہ ہٹے، فتح ہو گئی، چلو جلدی جلدی اپنا کام کر لے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں بھئی وہ تو جو بھی منشا ہوگا، نہ ہٹو کہا تھا تو نہیں ہٹیں گے۔ تو ذرا سا ہوا، اس ذرا سے کے بعد کیا ہوا؟ 70 مسلمانوں کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ یہاں معصیت کا ارادہ نہیں ہے، یہاں نافرمانی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، یہاں حب رسول میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ کوئی غلطی بھی نہیں ہے، یہ اجتہادی چوک ہے، تو اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو خواہ مخواہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رہنے کا کیا اثر ہوگا ہمارے سماج پر، ہماری خدمتوں پر؟ تو اس واسطے ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تنازع کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف تو ہوگا بھائی، اس واسطے کہ سگے بھائی 2 ہوں تو دونوں کی سوچ الگ ہے۔ تو ہم لوگ تو پتہ نہیں کس کس کنبے خاندان سے مل کے ایک علماء کی جماعت بنے ہیں، تو ہماری سوچ فکر الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے متحد ہوئے ہیں وہ تو ایک ہی ہے نا، اور وہ ہے لوگوں کو فتن سے بچانا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا۔ یہ تو سب کا ایک ہی ہے۔
جب یہ ایک ہی ہے تو اس کے لیے ایک رہے ہم، باقی اپنی اپنی پسند، اپنی چاہتے، اپنے انفرادی کام، انفرادی اعمال الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی میں بس متحد رہے، مضبوط۔ آج طے کر لیا کہ بھئی یہ کرنا ہے تو سب کو یہی کرنا ہے، چاہے وہ میرے مشورے پہ طے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ میرے مشورے پر، مشورہ ہی ہے، مشورے کے آداب میں تبلیغ میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ دیکھو بھئی مشورہ ہی ہے، جو امیر طے کر دے پھر سب کو اس کی پابندی کرنا ہے۔ تو ہماری جماعت، جمعیت جو بھی ہے، مشورہ ہے، جو اچھا سمجھ میں آیا بول دینا چاہیے۔ اب بول دینے کے بعد امیر کا کہا اطمینان ہوتا ہے، تو ہماری جماعت کا جو امیر ہے اس نے کہا نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ناجائز کام کو طے کرتا ہے تب تو کسی کو بھی نہیں کرنا ہے عمل اس کے اوپر، لیکن وہ نظم ہے، نظم میں اس نے کہا یہ نہیں، یہ اچھا رکھ، اس پہ چلو، تو اسی پہ چلنا ہے سب کو۔ اب یہ نہیں کہ بھئی ہماری بات سنی نہیں جاتی تو کیوں؟ ہم مشورہ اس لیے تو نہیں دیا جاتا کہ ہماری مانو تو تم ہی امیر بن جاؤ، پھر مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ مشورہ تو چند دماغوں سے آنے والے خیر کو جمع کر کے اس میں جو زیادہ بھلا سمجھ میں آئے اس کو اختیار کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ تو کرو نبی، لیکن جس پر آپ کو شرح صدر ہو جائے تو خدا کے بھروسے پہ حکم جاری۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جا کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ وہ تو حدیث آپ کو نہیں معلوم، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، اور پھر یہ لا الہ الا اللہ والوں سے جہاد، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا فیصلہ کر لیا آپ۔ تو انہوں نے اور تو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ اگر ایک رسی بھی یا ایک اناق چھوٹا بچہ بکری کا نبی کے زمانے میں دیا گیا تھا اور اب نہیں دیں گے تو لأقاتلنہ۔ تو آپ لوگ پڑھے ہوئے ہو حدیث، حضرت عمر کو دلیل صحیح حدیث پیش کی تھی، صحیح نا؟ ان کی سب حدیثیں صحیح ہیں صحابہ کی، تو صحیح حدیث پیش کی تھی۔ حضرت ابو بکر کو جواب میں حدیث دینا چاہیے، جواب میں حدیث نہیں دیا، صرف اپنا جذبہ ظاہر کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں علمت ان اللہ قد شرح صدر ابی بکر وانہ علی الحق، میں جان گیا، یقین ہو گیا کہ اللہ نے ابو بکر کا شرح صدر فرما دیا ہے اور وہی حق ہے جو وہ فیصلہ کر دے۔ اگر عمر کھڑے ہو جاتے مقابلے میں تو اسلام اسی وقت ختم ہی ہو جاتا، اس لیے کہ بہت نازک صورتحال میں تھا اسلام، لیکن حضرت عمر نے اطاعت کر لی، اطاعت کر لی، جس کو امیر مانا تھا اس کا کہنا مان لیا، تو الحمدللہ امن رہا اور بہت بڑی مہم سے مسلمان نکل گئے۔ ایسے ہی میرے عزیز و دوستو، خصوصاً ہمارے نوجوان علماء، وہ جو بھی جماعت کام کر رہی ہے آپ کی بستی میں، قصبے میں، علماء کا جو وفاق ہو اس وفاق کے ساتھ جڑ جائیں اور جو چیز طے ہو جائے سب مل کے جد و جہد کریں۔ نمبر 2، پبلک سے آپ کا رابطہ بڑھے، آپ عوام الناس سے بہت دور ایک سیف زندگی گزارتے ہیں، بہت سیف لائف ہے علماء کی۔ ہم لوگ بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے یہ سلیقہ دیا ہے کہ وہ ہمارے پاس جو بھی جز معاشی ہے، چھوٹی موٹی آمدنی، ہم لوگ رہتے بہت نیٹ ہیں، ایک دم دکھ کے آ جاتے ہیں لوگ۔ تو ایک جگہ بہت سارے لوگ ملے تھے مجھے، اور تو میں ایسے دیکھ رہا تھا تو اس میں جو مولوی صاحب لوگ تھے وہ بہت بڑے بڑے مالدار دکھ رہے تھے، اور کئی مالدار لوگ تھے وہ پتہ نہیں کہاں کرتے کو استری بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ویسے پہن کے آگے ہیں، وہ آگے تو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو ہم لوگوں کی جو نیٹنیس ہے وہ اچھی چیز تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے سے علیحدہ کر دیں، یہ صحیح نہیں۔ ہم پبلک میں رہیں، ہم ان میں جائیں، ان میں جائیں گے تو ان کا میل دور ہوگا، ان کے پاس ان کے ایمان کو میل لگا ہوا ہے، ان کے دین کو میل لگا ہوا ہے، ہم جائیں گے تو وہ صاف ستھرے ہوں گے۔
ان کی صفائی ستھرائی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ فتنوں کے مقابلے کے واسطے آپ کو نیچے اترنا پڑے گا۔ حدیث پاک آپ لوگوں کو معلوم ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 7ویں آسمان سے تبلیغ کرتے، مقام کے اعتبار سے سب سے اوپر بیٹھ کے وہاں سے تبلیغ کرتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو عرش پہ کہیں بازو بٹھا لیتا اور وہاں سے وہ تبلیغ کرتے، لیکن نہیں صاحب، اتارا گیا دنیا، یہیں جانا پڑے گا۔ جن کی ہدایت کا کام ذمہ کیا گیا ان میں ہی رہنا پڑے گا جا کے، تو ان میں ہی آ کے رہے حضور علیہ السلام۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں پھر علماء نے، صوفیاء نے، مشائخ نے ایک اصطلاح بنائی، عروج زوال۔ تو جب تعلق مع الحق ہے تو عروج کی بلندیوں پر، اگر تعلق مع الخلق ہے تو زوال، ان تک اترنا پڑے گا۔ کیوں؟ مکہ کے مشرک نبوت کے مقام تک بلند ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ہاں، نبی کو یہ اختیار تھا کہ وہ مشرکین تک نیچے اترے اور اتر کے ان کو دعوت دیں اور ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں عروج و زوال، کبھی شیخ اعلیٰ مرتبے پہ ہوتا ہے، کبھی اپنے مریدین میں گھل مل جاتا ہے، ان کی سطح پہ آ جاتا ہے، اور کبھی بلند سطح پہ چلا جاتا ہے۔ تو چڑھتے اترتے رہو، آپ بھی چڑھتے اترتے رہو۔ آپ کے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ کم از کم ایسا ہو جب آپ نزول فرمائیں اپنے مرتبہ بلند سے اور عوام الناس سے ملاقاتیں کریں۔ ایک بات بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی اپنے کاموں پہ لگنا ہے، جانا ہے۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ والے رحمہ اللہ تھے تو بستی کے، اتر پردیش کے، لیکن کالینہ کی جامع مسجد کے خطیب امام رہے، وہیں زندگی پوری گزر گئی ان کی۔ تو مولانا جب صحت مند تھے، اچھے تھے، بہت چاق و چوبند تھے، بھی دیہی آدمی، جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط۔ مولانا جو ہیں خود بتاتے تھے کہ پورا مارکیٹ ہے کالینہ کی جامع مسجد کے اطراف، سب سرگرم مصروف لوگ، مختلف علاقوں سے، ملکوں کے آئے تھے، ملک کے مختلف ریاستوں کے، سب مزدور، بمبئی ہے وہ، تو سب وہاں مصروف رہتے تھے، سب کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کے آنے کا منشا ہی کمانا ہے۔ تو مولانا جو ہیں دن بھر ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، آج یہ گلی میں گشت کرنا، کچھ وہ گلی میں گشت کرنا، اس کو پکڑ کے پوچھنا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھا کرو بابا، یہ سب بھی کرو، ضرور کرو، اللہ برکت دے تم کو، خوب کماؤ، لیکن نماز کے اذان ہوتے ہی مسجد آ جاؤ، میں پوچھوں گا، میں دیکھوں گا۔ ایسے جا کے ایک ایک سے ملتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے۔ اور وہاں جو گھروں میں لوگ رہتے تھے تو ہمہ منزلہ عمارتیں، لوگوں کو کوئی جوڑنے کی جگہ نہیں، تو ایسی کوشش کر کے مولانا نے کہ بھئی یہ 10 اسپیکر جو ہیں یہ 10 گھروں میں رکھ کے مسجد میں اکیلے بیٹھ کے بیان کرتے تاکہ عورتیں سن لیں۔ پھر دوسرے دن وہ 10 اسپیکر دوسرے 10 گھروں میں رکھ کے اپنے وقت پہ بیٹھ کے مسجد میں بیان کرتے تھے، وہاں سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، عورتوں بھی کو سناتے تھے، ان لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے۔ جیسا جیسا ان کی سمجھ میں آیا ویسے انہوں نے محنت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے علاقوں کے لوگ وہاں کاروبار کرتے تھے، ہر علاقے میں مولانا کا فیض پہنچا، ہر علاقے میں۔ کیونکہ جب وہ چھٹی جانے لگ، مولانا ہمارے لیے ٹائم دیجئے، ہمارے گاؤں میں بہت بے دینی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کیونکہ اس کو فکر دلا دی ہوں، تو اب وہ ٹائم لیتا لے جاتا، ان کو مولانا کو وہاں بھی پہنچا دیتا ہوں، اس کے گاؤں میں۔ پتہ نہیں وہ تھے تو یو پی کے، کہاں کے ہمارے تلنگانہ میں آ کر ایک سن تراشوں کی، جن کو لوگ مسلمان بھی نہیں سمجھتے، مقامی، وہاں مولانا نے اتنی محنت کی ان کے چند بندوں پر، پھر ان لوگوں نے آ کے خاندان پر کی، اور وہ خاندان کے پتھر پھوڑنے والے لوگوں نے مل کر ایک مدرسہ قائم کیا، اس میں ان کے بچے پڑھے، تقریباً 160 بچے اس قبیلے کے اس مدرسے میں پڑھتے تھے، اور اس وقت تک 30 بچے حافظ ہو چکے تھے، اور 4 بچے مدارس سے بڑے مدارس میں پڑھ رہے تھے، عالم بن رہے تھے۔ ایک بندہ یہاں بمبئی میں محنت کر رہا ہے، اور وہاں سے تلنگانہ میں جا کے ایک گاؤں میں اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے لوگ ہدایت کی طرف آئے،
اب ماشاءاللہ اب وہ قبیلے کے تقریباً علماء بہت کام کر رہے ہیں اطراف و اکناف میں، جن کو کبھی مسلمانوں میں شمار نہیں کرتے تھے، جو جنازہ لے کے آ کے مسجد میں بیٹھ کے چوک مسجد پر نام مٹ میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلی صفوں میں مغرب سے پہلے، تو میں پہنچا، حضرت کی مجلس جلدی ختم ہو گئی، فوراً وہاں میں چلا گیا، تو وہ دستی باندھ کے کر کے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہاں کیوں اگلی صفوں سے بیٹھنا چاہیے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آگے سے بیٹھتے ہوئے آتے ہیں، تو وہ کوئی نہیں بولے، ایک دوسرے کو دیکھ کے خاموش بیٹھ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے کہا، پھر وضو بنا کے آیا تو پھر بولا یہاں نہیں بیٹھتے بابا، وہاں سے بیٹھنا شروع کرنا چاہیے، پہلی صف سے، پہلی صف والوں کا بہت ثواب ہے۔ تب ایک آدمی نے ہمت کر کے کہا کہ نہیں، ہم لوگ وہ لوگ ہیں، ایسے شرماتے کچھ بولا، جنازہ لے کے آئے ہیں، تو تھوڑا میں سمجھ میں نہیں آیا، پھر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ ہمارے سماج میں بھی کچھ لوگ حقیر اور کم ذات کے سمجھے جاتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہے پہلی صف ہم لوگ کیسے بیٹھ سکتے پہلی صف؟ وہ پیچھے بیٹھے ہیں سب، دو صفیں بنا کے اپنا جنازہ، تو اتنا تو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ہم پہلی صف میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم گھٹیا لوگ۔ کیا اسلامی سماج میں، محمدی سماج میں ابھی اس کی گنجائش ہے؟ لیکن ابھی تک ہمارے سماج میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو جب تک علماء گھل مل نہیں جائیں گے لوگوں کے ساتھ اور ان کو اپنا نہیں بنا لیں گے، گاندھی نے تو ہندوستان پہ غلبہ حاصل کرنے کے واسطے دلتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اپنا اصول توڑا ہے، اپنا قانون توڑا ہے، صرف اس لیے کہ سیاست میں چمک جائے، اور ہم آخرت میں چمکنے کے واسطے چھوٹوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، غریبوں کے ساتھ نہیں مل سکتے، آوارہ بچوں سے نہیں مل سکتے، کالج کے اسٹوڈنٹ سے تھوڑی محبت پیار کی بات کر کے قریب مانوس نہیں کر سکتے، ایک پیالی چائے پلا دو، گھر بلا دو، دو روٹی کھلا دو اور کہو بیٹا یہ اچھی زندگی نہیں، تم جوان ہو، تم سے سماج ہے، تم اچھے ہو جاؤ گے، سب اچھا ہو جائے گا۔ ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں، بس یہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ آخری بات اللہ نے منع کی ہے، ایک کام سے منع کیا ہے، اور وہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو دکھاوا کر رہے ہیں، جو مکے سے آئے تھے، بول کے آئے تھے کہ اب ہم خالی ہاتھ نہیں آنے والے ہیں، اب ہم سب کو مٹا کے آنے والے ہیں، اور بہت بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہوئے آئے تھے، اور سب جہنم رسید ہو گئے۔ تو تم ایسا نہ کرو، تم ڈینگے نہیں مارو، تم بس اللہ کے بھروسے محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، تم دین کو قائم کرو اور دین کو پھیلاؤ، ریاکاری اور دکھاوا مت کرو، بطرًا ورئاء الناس۔ تو اب ہم لوگوں کو بھی یہی مرض لگ گیا ہے کہ کام کم دکھاوا بہت، کام کم دکھاوا بہت، یہ ہمارے کو بھی لگ گیا ہے مرض۔ اللہ نے منع کر دیا، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، متواضع رہو، عاجز رہو۔ مکہ فتح ہو رہا ہے اور نبی کا سینہ اونٹنی کی پیٹھ سے لگ رہا ہے، غایت تواضع سے جھکتے جا رہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دے دیا عزت ہم کو۔ تو یہ شور شرابہ، ہنگامہ، دکھاوا، یہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں رہا۔ انہوں نے تو دنیا بدل دی، ملکوں کو بدل دیا، بادشاہتیں الٹ دیں، تختے الٹ دیے، لیکن ان کے دعوے کچھ نہیں تھے۔ آج ہم لوگوں کے دعوے بہت ہے، کام کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہم لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کام بہت کام کر رہے ہیں، تبھی تو اسلام زندہ ہے، لیکن ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور فرقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور گمراہیوں کو پھیلنے سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا، اور وہ جو تدبیریں ہیں وہ اختیار کیجئے، باقی اللہ سے مانگیے۔ فتح و ظفر اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہیں گے ضرور کامیاب ہوں گے، ناکام ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اتحاد قائم رکھیے، سب مل جل کر رہیے، اور آپسی اختلافات کو وہ شخصیت کے حد تک ہی محدود رکھیے۔ اس کا ضرر، مجھے کسی سے اختلاف ہے تو کوئی ضرر اس کو نہ پہنچنے پائے بس، اور اس سے مجھے کوئی ضرر نہ پہنچنے پائے، اپنی بھی سیفٹی کرو۔
اور کیا ضرر پہنچائیں گے بھائی ہم لوگ؟ کیا ایک دوسرے کو ماریں گے، دھاڑیں گے، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. خالی ایک خیالی دشمنیاں ہیں کہ صاحب انہوں غلط ہیں، انہوں صحیح نہیں ہے، انہوں میرے خلاف ہیں، میں ان کے خلاف ہوں. صرف خیالات کا پلاؤ ہے، کچھ بھی نہیں. کیا کریں گے ہم؟ کیا ایک دوسرے کے پیچھے پڑیں گے، لڑیں گے، جنگ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن نمازوں میں وہی، ہر چیز میں وہی، اسی کے اندر یہ وہ. آپ نے سنا ہوگا کہ امام غزالی نماز پڑھاتے تھے تو ان کے بڑے بھائی نماز توڑ کے چلے جاتے تھے. نماز ہی توڑ کے چلے جاتے تھے، الگ جا کے پڑھ لیتے تھے. تو لوگوں نے کہا تمہارے بھائی نہیں پڑھتے تمہارے پیچھے نماز؟ صوفی صاحب ہیں، نماز نہیں پڑھتے آپ کے پیچھے. تو انہوں نے جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں، بھائی صاحب ہمارے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنے سے لوگوں کو میرے اوپر شک شبہ ہو رہا ہے کہ میں صحیح بھی ہوں کہ نہیں ہوں، کیا ہے؟ اب میں اتنا بڑا عالم، ہمارے بھائی صاحب ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. دو بھائی کو بلا، کیوں بیٹا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو ان کا کہ یہ تکبیر تحریمہ باندھتے تو حیض کے مسئلے، نفاس کے مسئلے، وہ مسئلے، یہ مسئلے، ان کے دماغ میں کیا کیا آتا رہتا ہے. ایسے آدمی کے پیچھے کیا نماز پڑھوں میں؟ نماز میں تو بالکل اندرون بھی پاک ہونا چاہیے. ناپاکی کے مسئلے بھی نماز کے اندر نہیں ہونے. اللہ کے ساتھ تعلق، پاکیزہ پروردگار. اب وہ صوفی بنش آدمی تھا. تو وہ آدمی کشف قلب ہو گیا اور دیکھا کہ صاحب مسئلے مسائل میں اب عالم کیا کرے گا؟ جہاں نیت باندھے گا مسئلے مسائل دماغ میں آ جائیں گے اس کی. تو اب مسئلے مسائل انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں الگ سے پڑھ لیتا ہوں. صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کسی کی یاد نہیں ہونی چاہیے. تو اماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ دو بیٹے اللہ میاں نے دیے تھے، دو بھی غیر اللہ میں لگے ہوئے، دونوں کے دونوں غیر اللہ میں. وہ نماز کو نیت باندھ کے مسئلے مسائل میں الجھ گئے، اور یہ نماز کو نیت باندھ کے بھائی صاحب کا قلب پہ کیا چل رہا وہ دیکھنے میں لگے. نہ تو اللہ کے ساتھ ہے، نہ تو اللہ کے ساتھ ہے، دونوں نکل گئے. سمجھے؟ تو اصل چیز اللہ کو مقصود بنانا ہے، اصل چیز اللہ کو، یہ ہمارے ہونا. تو صوفی صاحب اور مولانا صاحب تو گویا ان کا گھر جو ہے جامع شریعت و طریقت، لیکن جامع شریعت و طریقت کی وہ اماں تھی، اماں ہی تھی. دونوں کا دماغ ٹھکانے لگا دیا. جی نہیں. تو اس واسطے کتنے بڑے بن جاؤ اپنے سر پہ سایہ ہونا چاہیے، ٹھیک چلانے والے کا ہاتھ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے تو یہ سب مسئلے ہیں جو اب ہم کو پیش آ رہے ہیں. ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں تو ہم کہاں سے چلے گے بھائی؟ ہم تو شکار ہو جائیں گے نفس و شیطان. اس لیے اس کو آپ سوچیں، غور کریں کہ کیا میرا کوئی رہنما ہے جس کی میں مانتا ہوں، جس کے سامنے میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں، چاہے میرے پاس 99 دلیل ہو اور وہ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ نہیں کرنا ہے آپ کو یہ کام، تو چھوڑ دوں. ایسا کوئی ہے میرا جو مجھے روک سکے، میرے جذبات کو روک سکے؟ اگر ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ 1000 مرتبہ غور کیجئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام بہت برا سامنے آ سکتا ہے، آ رہا ہے بہت سے علماء کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. اپنے بزرگوں کی روش پر اور سلف صالحین کے طریقے پر امت مسلمہ کے لیے جد و جہد کرنے کی، محنتیں کرنے کی، کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باہمی مودت و محبت اللہ ہم سب کے قلوب کو نصیب فرمائے. ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کی اولاد ہیں، ایک قرآن کے فالوور ہیں، اور ہم ایک ہی مسلک کے ہیں، اور ہم ایک ہی مذہب فقہی کے ہیں، اور مکتب فکر بھی ایک ہے، سب ایک ہے ہمارا. اللہ ہم کو ایک بنا دے بس. اور ہم انشاءاللہ جب کام کریں گے متحد ہو کر، ایک قصبہ ہے، ایک مثالی قصبہ بنا. آپ بول سکو کہ بشارم میں آ کے کوئی بھی بتا دو بھائی ہمارے پاس کوئی فتنہ ہے کیا، بشارم میں آ کے بتا دو یہاں کوئی کام کرتا ہے، کوئی غلط، بدعقیدہ، بے ایمان ہماری بستی میں، آپ نہیں بتا سکو گے. چیلنج کرو، آپ ایسا بنا دو موقع. ہماری بستی کے اندر کوئی گمراہ ہے، سب اہل السنت والجماعت صحیح العقیدہ المسلمان رہتے ہیں. ہاں عمل کے اعتبار سے کوئی کم زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو اپنے ہاتھ میں نہیں، لیکن اس پر تو ہم کر سکیں کہ یہاں کوئی بد عقیدہ نہیں ہے، سب صحیح العقیدہ لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پر کسی کو گھسنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ
کوئی بھی دوسرے قصبے سے شارم کا نام لیتے ہی ان کا امیر بول دے ان کو، ان کا گرو، ارے ادھر مت جاؤ، ادھر سب چوکنا مولوی ہیں، ادھر مت جاؤ. تو ایسے ہم لوگوں کا ہونا چاہیے. کیا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے بھائی، برابر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. پچھلے پہر اللہ کو یاد کر لینا چاہیے تھوڑی دیر. اللہ تعالیٰ سے ایک اسپرٹ، ایک طاقت لے لینا چاہیے. پھر اس طاقت سے پبلک میں چلے جانا چاہیے. اس سے کام ہوگا، بہت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، وقت نکالا. علم و فضل میں آپ میں بہت سے لوگ ماشاءاللہ اچھے مدرسین ہیں، بڑے اچھے صلاحیتوں کے لوگ ہیں، خطیب ہیں، علماء ہیں. مول صاحب تو خاندانی خطیب ہیں تو، اور سب کچھ لوگ ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بھائی کوئی سینئر ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ تجربے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم نے تجربات کی روشنی میں کچھ بات آپ کے سامنے کہہ دی ہے. باقی علم تو اللہ نے آپ کو خوب دیا ہے. اس علم کو بڑھاؤ اور اس علم کو پھیلاؤ اور اس علم کی روشنی گھر گھر تک پہنچا دو. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك ووسیع غفرانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.